خبر آپ کو دیں گے، چیف آف دی آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ بدلتے خطرات کے پیش نظر تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت بہتر اسے کریں گے۔ فیلڈ مارشل ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر کا قیام اس تبدیلی کی جانب ایک ضروری قدم ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ ہر سروس اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گی۔ ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر سروسز کے آپریشن کو مربوط اور ہم آہنگ کرے گا۔ فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ کمانڈر کی یکجہتی کے لیے ساتھ ساتھ تینوں افواج اپنی اندرونی خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھے گی۔ چیف آف دی آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب۔ نئے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ بدلتے خطرات کے پیش نظر تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت اسے بہتر کیا جائے گا۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام اس تبدیلی کی جانب ایک ضروری قدم ہے۔ ہر سروس اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ بالا کمانڈ کی یکجہتی کے ساتھ ساتھ تینوں افواج اپنی اندرونی خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھیں گی۔ بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے۔ اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا۔ طالبان رجیم کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ ان کے پاس فتنۃ الخوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ میں اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر سروسز کے آپریشن کو مربوط کرے گا۔ فیلڈ مارشل کا یہ کہنا تھا۔ خطاب کے دوران آپ کو بتائیں کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ نئے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے۔ بدلتے خطرات کے پیش نظر ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کا نظام مزید بہتر کرنا ہوگا۔ ہر سروس اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے۔ ساتھ ہی طالبان رجیم کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ ان کے پاس فتنۃ الخوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ میں اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، تاہم کسی کو بھی پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت پر آنچ اور ہمارے عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسی بات کریں گے ڈان نیوز کے نمائندے عبداللہ محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبداللہ مزید آپ بتائیے گا۔ جی بالکل، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اب سے کچھ دیر قبل جو خطاب جو ہے وہ کیا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آج کے بطور چیف آف ڈیفنس فورس حلف لیا اور انہوں نے تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ بڑھتے بدلتے خطرات کے پیش نظر ملٹی ڈومین آپریشن کو تینوں افواج کے متحدہ نظام کے تحت مزید بہتر کریں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنے خطاب میں کہا کہ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام اس تبدیلی کی جانب ایک ضروری قدم ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ تینوں مسلح افواج جو ہے وہ تمام خطرات سے جو ہے واقف ہے۔ نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر میں بنیادی تبدیلی وہ تاریخی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھارت کا بھی حوالہ دیا اور انہوں نے واضح کیا کہ بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے۔ اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی زیادہ برق رفتار ہوگا، جبکہ بھارت جو ہے وہ اس سے سخت جواب جو ہے وہ پاکستان سے ملے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ بڑھتے خطرات کے باعث تینوں افواج متحد نظام کے ساتھ کام کریں۔ طالبان کو پیغام بھیج دیا گیا کہ فتنۃ الخوارج یا پاکستان کے سوا کسی ایک کے انتخاب کے علاوہ کوئی آپشن جو ہے وہ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر سروس اپنے آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت جو ہے وہ برقرار رکھے گی۔ ڈیفنس فورسز کے ہیڈ کوارٹر سروس آپریشن کو مربوط کرے گا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ تینوں افواج اپنے اندرونی خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچے برقرار رکھیں گے۔ جبکہ انہوں نے کہا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے، لیکن اگر پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی تو اس سے سخت جواب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور انہوں نے اپنے خطاب میں واضح کیا اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا۔ تو اپنے پیغام میں، اپنے خطاب میں انہوں نے دو پیغامات دیے۔ ایک تو آپریشنل صلاحیتوں کے حوالے سے انہوں نے وضاحت دی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پہلگام کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو تناؤ پیدا ہو گیا اور اس پر پاکستان کا جو بیان المرصوص آپریشن بیان المرصوص کے تحت جو انہوں نے جواب دیا، اس کو ایک بار پھر دہرایا کہ بھارت نے اگر اس بار کوئی غلطی کی تو پاکستان کی جانب سے ایک بار پھر سخت سے سخت جواب دیا جائے گا۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں دہشت گردی اور عسکریت پسندی میں گزشتہ کچھ مہینوں میں اضافہ ہوا اور مسلسل اکراس دی بارڈر جو ہے وہ انفلٹریشن ہو رہی ہے، تو انہوں نے خوارج کو بھی پیغام دیا
کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نمایاں کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، اور جو ان کے اسپانسرز ہیں یا ان کے جو فیسیلیٹیٹر ہیں ان کو انہوں نے پیغام دیا کہ پاکستان کی جانب سے سخت جواب جو ہے دیا جائے گا، اور اپنے خطے کی اور اپنے ملک کی خود مختاری کا تحفظ کرنا جو ہے وہ پاکستان جانتا ہے۔ جی